اسی موقع پر خواجہ صاحب قطب الاسلام آب دیدہ ہو گئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی ہے، اور فرمایا جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہو، اور دور حقیقت سچا دوست نہیں ہوتا، دور حقیقت جو سچا دوست نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہے، اس واسطے کہ دوست اس بات کا نام ہے جو کچھ دوست کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجا لائے، چاہے کچھ بھی کرے اور لاکھوں شکر بجا لائے، اور دوسرا یہ کہ شاید اسی بہانے سے یاد کرے۔ کیا بات ہے! عاشق الہی، عشق الہی، محبت الہی میں انسان ایسا غرق ہو جائے کہ اسے کچھ پتہ نہ چلے۔ فرمایا کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپ پر کوئی بلا نازل ہوئی تو آپ خوشی مناتی اور کہتی کہ آج اس بڑھیا کو دوست نے یاد کیا ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے! کہتی کہ آج بڑھیا کو دوست نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا میں، اور جس روز مصیبت نازل ہوتی تو آپ رو کر کہتے ہیں کہ آج کیا ہو گیا اور مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی کہ دوست نے اس بڑھیا کو یاد نہیں کیا۔ اور جس دن کوئی بات نہیں ہوتی تھی جس دن کوئی پریشانی یا کوئی بات نازل نہ ہوتی تھی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی کہ آج اس بڑھیا کو یاد نہ کیا مجھے، کیا بات ہے، آج کوئی مجھ سے غلطی ہو، گستاخی ہو گئی ہے، کیا مسئلہ ہے، آج کیوں مجھے یاد نہیں کیا گیا۔ لیکن آج کا وقت ہے، اگر سوچتی اگر عیش و عشرت میں ہے، کام اچھا چلتا ہے، صحت اچھی ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دشمن کوئی پریشان نہیں کرتا، سب پہ ہم تانا زنی کرتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ہم بتانے کے لائق بھی نہیں۔ اسی موقع پر یہ کیا معاملات ہے، دیکھیے یہاں تو ایک دم الٹا ہی ہے۔ اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو کہہ دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں اتنی پریشانی دے دی، وہ دور کیوں نہیں ہو رہی ہے، کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کہ مولا کریم ہمارے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ یہ دنیا بھر کی خرافات، دنیا بھر کے مسائل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی شکایتیں۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ جب کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور رابعہ بصری اس کا الٹا کرتی تھی، جب کوئی پریشانی نہ آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کیا بات آج اس بڑھیا کو یاد نہیں کیا مولا کریم تو نے، اور جب کوئی پریشانی آتی تھی تو اللہ کا شکر بجا لاتی تھی۔ یہ دنیا کے معاملات ہیں سب۔ فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام شیخ معین الدین قصہ صحرا العزیز کی زبانی سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں یہ بات ہے، جو شخص محبت کرے اور محبت کا دعویٰ کرے وہ دوست کی مصیبت کو خواہش سے چاہتا ہے، کہ وہ اس کے دوست کی کوئی مصیبتیں آئیں، کوئی پریشانی آئے تو میں اس کو اپنے سینے سے لگا لوں، کیونکہ اہل معرفت کے نزدیک دوست کی مصیبت دوست کی رضا ہے۔ کیا بات کہی ہے! اتنی گہرائی کی معاملات، اتنی گہرائی کی باتیں یہ صوفیہ کرام بے شک ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کہنے والے تو بہت کہتے ہیں لیکن ان سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ مصیبت کی رضا، کیا بات ہے! فرمایا جس روز دوست کی مصیبت ہم پر نازل نہیں ہوتی ہم کا معلوم ہو جاتا ہے کہ آج نعمت سے ہم سے نعمت چھین لی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس روز ہم پہ مصیبت نازل نہیں ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے نعمت چھین لی گئی ہے۔ لیکن دنیا داری کا تو معاملہ ہی الگ ہے، اگر روزانہ ہی نعمت ملے
تو خوشحال، اور اگر کسی نعمت نہ ملے اور کسی لوگ پریشانی آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم پہ کوئی بلا نازل ہو گئی ہے، ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ یہ بات بھی حقیقت ہے، لیکن یہ اللہ کا مسائل دیکھ لو کہ بزرگان دین کے کیا معاملے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی بلا ہم پہ نازل ہونی چاہیے، اور ہم اللہ کے اشتیاق میں ہیں تو ہمیں اللہ کی یاد جبھی تو آئے گی جب اللہ ہم پہ کوئی پریشانی بھیجے گا، اسے ہنسی خوشی گزار کر اپنے پاس امانت سمجھ کے رکھیں گے تو ہمیں لگے گا مولا کریم نے آج ہمیں یاد کیا ہے۔ اور جب کوئی پریشانی نازل نہیں ہوگی تو ہمیں لگے گا اللہ تعالیٰ آج ہم سے ناراض ہے، اور آج ہم پہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے تو ظاہر سی بات اللہ نے ہمیں یاد نہیں کیا ہے۔ اسی واسطے کے راہ سلوک میں دوست کی رحمت، دوست کی مصیبت، راہ سلوک میں دوست کی رحمت دوست کی مصیبت میں ہوتی ہے۔ اگر دوست تم پہ کوئی مصیبت بھیجتا، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت بھیجتا ہے اور کوئی پریشانی بھیجتا تو سمجھ لو اس کی رحمت اس مصیبت میں چھپی گئی ہے، چھپا لی گئی ہے اس کی مصیبت۔ مردان غیب کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ مردان غیب کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس آدمی سے مردان غیب کی ملاقات ہوتی ہے تو پہلے وہ اسے آواز دیتے ہیں، اور جب اس میں پکارا جاتا ہے تو پھر اسے 30 یعنی پھر اس پہ 30 اس پر ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ اس پر جو ہے اپنے 30 اس پر ظاہر کرتے، پھر اسے مجلس سے بلا لیتے ہیں، اپنی جو ظاہر کرتی پھر اسے مجلس سے بلا لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے کہ اس دعا گو کو ایک بار شیخ عثمان سنجری جو ہم خرقہ بھی تھا، وہ از حد مشغول حق تھا، چنانچہ اسے مردان غیب آواز یاد کرتے تھے، چونکہ شیخ نے اپنا کام اور بھی بڑھا لیا تھا اس لیے اس سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ ایک دن وہ یاروں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شیخ کے آنے پر لبیک کہا، شیخ کے آنے پر لبیک کہا، انہوں نے کہا آتے ہو یا ہم چلے جائیں؟ یوں ہی کہ اس نے یہ بات سنی تو مجلس سے اٹھ بیٹھے اور آواز کی طرف چلے گئے، ہم سے دور یہاں تک کہ نظر سے غائب ہو گئے۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئے اور اسے کہاں لے گئے۔ یعنی کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے سے آواز آئی کہ ہم چلے جائیں یا آتے ہو آپ؟ تو وہ آواز سنتے ہی وہ مجلس سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں وہ چلے، اور اتنی دور چلے کہ وہ پھر غائب ہو گئے، پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے، کدھر گئے، کس حال میں۔ تو اور میں بھی انہی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کہاں چلے گئے اور غائب ہو گئے کوئی پتہ نہیں چلا، وہ کہاں لے گئے۔ خواجہ قطب الاقطاب اور اللہ صلاۃ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اگر چلنے والا ایک خاص سمت میں چلتا ہے اس کا یقین کامل ہے، ایک راہ میں چلنے والے کا یقین جو ہے کامل ہے اور کمالیت کی امید رکھتا ہے، تو یقیناً وہ کمالیات کو پہنچ جاتا ہے، وہ کمالات کو پہنچ جاتا ہے اور وہ ایسی منزل اختیار کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری خانہ کعبہ کی طرف کا طواف کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، خانہ کعبہ کے اندر۔ وہاں پر شیخ برہان الدین نام ایک بزرگ جو خواجہ ابو بکر شبلی کے غلام تھے اور از حد بزرگ تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تھے۔ ہم نے بھی اس کے پیچھے اس طرف طواف کرنا شروع کیا، جہاں وہ قدم رکھتے تھے ہم بھی وہیں پر رکھتے تھے، چونکہ وہ پیر روشن ضمیر تھے۔ سمجھ گئے کہ اس نے کہا کہ میری ظاہری
مطاوعت کیوں کرتے ہو؟ وہ سمجھ گیا، وہ بولے کہ میری ظاہری مطاوعت، اطاعت یا مطاوعت کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی ہے تو باطنی کرو، اور جو ہمارا عمل ہے اس پر کاربند رہو، جو ہم کرتے ہیں اسی پر کاربند رہو اور وہی کرو۔ اور ہم دونوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں؟ تو شیخ مذکور نے کہا کہ ہم ایک دن میں 20,000 رکعت، 20,000 مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں۔ اللہ اپنا کرم کرے، 20,000 مرتبہ قرآن ختم کرتے ہیں۔ کیا چیز پڑھتے ہیں اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، وہ جانے کیا پڑھتے ہیں 20,000۔ عام انسان کے تو بس کی بات ہے ہی نہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں۔ پھر ہم دونوں نے اس سے بات پر تعجب کیا، اور تعجب کرنے کی بات ہے بھی کہ 20,000 بار قرآن شریف کرتے ہیں۔ تو یہ بزرگ غبار نے کہتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ اس نے شاید ہر سورے کا کوئی خاص حصہ زبانی یاد کیا ہوگا۔ ہم تو یہ سوچ رہے ہوں گے کوئی سوری یاد کی ہوگی، اس کا کوئی زبانی یاد کر لیا۔ تو اتنے میں اس نے سر اٹھا کر مجھ سے کہا کہ خبردار، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم حرف بحرف پڑھتے ہیں۔ مولانا الدین کرمانی بھی حاضر مجلس تھے، انہوں نے فرمایا یہ کرامت ہے۔ بے شک یہ بات انہوں نے فرمایا یہ کرامت ہے، اور یہ کرامت تو کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن بہت حیرانی کی انگیز، حیرت انگیز بات ہے، کوئی بھی انسان اس پر وشواس نہیں کرے گا اور یہی سمجھے گا کہ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ 20,000 قرآن ختم کیسے ہو جائیں گے ایک دن میں روزانہ؟ لیکن اللہ کا ولی اگر چاہے تو کر سکتا، لیکن وہ اللہ کی قدرت اگر ساتھ میں ہے تب۔ بہت لامحال بات ہے، لیکن اللہ کی رحمت بہتر جانتی ہے وہ کیا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے۔ خواجہ قطب الاسلام اللہ اور تقبہ نے فرمایا کہ ہاں، جو بات عقل میں نہ آ سکے وہی کرامت ہوتی ہے۔ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے آب و دیدہ ہو کر فرمایا جو شخص حقیقت کے مرتبے پر پہنچا ہے، اپنی نیک اعمال کے باعث پہنچا ہے، حقیقت کے مرتبے پر۔ وہ کیسے پہنچا؟ اپنے نیک اعمال کے باعث پہنچا ہے، اگرچہ فیض سب پر ہوتا ہے، فیض تو وہ سب پر ہی ہوتا ہے، لیکن تاہم کوشش لازم ہے، تاہم کوشش لازم ہے۔ اس کے بعد مجلس میں آنے اور ہر پیر کی خدمت پہ با ادب بیٹھنے کے بارے میں گفتگو شروع ہونے لگی کہ پیر کے پاس میں جب بیٹھو تو با ادب بیٹھو۔ تو خواجہ قطب الاسلام اور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو جہاں خالی جگہ دیکھے وہیں بیٹھ جائے۔ جب کسی بزرگ کی محفل لگی ہو اور مجلس لگی ہو تو اسے لازم ہے کہ جہاں بھی جب کسی بزرگ کے پاس میں پہنچے اور جہاں خالی جگہ ہو وہیں بیٹھ جائے، کیونکہ آئندہ جگہ بھی اس کی وہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اچھا، آئندہ آنے والے وقت میں آخرت کے معاملے میں جگہ وہی ہے۔ اور بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ دعا گو اجمیر میں شیخ معین الدین چشتی سنجرے کی خدمت میں مولانا صدر الدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا صدر الدین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے تو اور صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی باہر سے آئے اور ایک نے اس حلقے میں جگہ پائی، وہ وہیں بیٹھ گیا، جہاں بھی جگہ پائی اس حلقے میں وہیں بیٹھ گیا، اور دوسرا جس نے اس حلقے سے باہر جگہ دیکھی وہ وہیں پر بیٹھ گیا، اور تیسرے نے جب جگہ نہ پائی تو واپس چلا گیا۔ اسی موقع پہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے حلقے میں جگہ پائی ہے تو اس کو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا، اور جو حلقے سے پیچھے بیٹھا ہے وہ اس سے بہت شرمندہ ہیں، اور قیامت کے دن ہم اس سے رسوا نہیں کریں گے۔ اور تیسرا جو چلا گیا جو ہماری رحمت سے دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجیے کہ جو چلا گیا وہ ہم سے دور ہو گیا اور محروم رہا۔ قاضی حمید الدین نگوری نے عرض کی
جو شخص چلا گیا اگر وہ نہ چلا جاتا تو کیا کرتا؟ خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجلس میں جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے، بس وہ کچھ نہیں کرتا، جہاں جگہ بیٹھی تھی جہاں بھی تھی وہیں بیٹھ جاتا، جو کہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہوتا۔ اور یہ خاص بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہونا چاہیے، جہاں جگہ پال دیتے وہیں بیٹھ جانا چاہیے تھا، کیونکہ نبی کے پاس بیٹھے ہیں، جہاں نبی کے پاس بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے تو رحمت نازل ہوتی رہے گی، اور ہمارا جانا اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم مجلس سے چلے جائیں گے تو اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔